جو اس الیکشن کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور حکومتی ریسورسز بھی یوز کیے جا رہے ہیں الیکشن کیمپین کے لیے. از اٹ رائٹ اور ناٹ؟ جو اس وقت طاقت ریاستی استعمال ہو رہی ہے وہ اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی. سیاست میں جب ریاستی طاقت استعمال ہوتی تھی وہ ریاست کے خلاف جاتی. کریم ہوتی ہے وہ انجینئرز یا ڈاکٹرز بن جاتے ہیں, اس کے بعد جو اس سے سیکنڈ نمبر پر آتے ہیں وہ بیوروکریسی میں جاتے ہیں. نہیں, سیکنڈ نمبر نہیں, جو یہ جس کو کیا کہتے ہیں جب آٹا وہ آپ چھانتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, نکلتا ہے نیچے, وہ چھان پورا جو ہوتا ہے. آپ گھروں میں 28-29 روپے یونٹ بجلی استعمال کر رہے ہیں, آپ کو یہ بجلی 5 روپے 6 روپے یونٹ پہ ملنی چاہیے. پاکستان کی ٹیکنالوجی اور کنسٹرکشن اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک یہاں پہ چائنا کی طرز پہ کنسٹرکشن بینک نہیں بنے گا. السلام علیکم ناظرین. جہاں تک بات کی جائے انتخابات کی, تو چاہے وہ ملک میں ہونے والے عام انتخابات ہوں, ضمنی الیکشن ہوں, یا پھر کسی ادارے میں ہونے والے الیکشن ہوں, وہ ہمیشہ ہی لوگوں کے لیے ان کی ضروریات کو پورا کرنے میں کافی حد تک مددگار ہوتے ہیں. تو آج ہم پاکستان کے نہ عام انتخابات کی بات کریں گے, نہ ضمنی الیکشن کی بات کریں گے, بلکہ بات کریں گے پاکستان انجینئرنگ کونسل کے ہونے والے الیکشنز کی اور اس کی کمپین کے حوالے سے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں دی انجینئرز کے چیئرمین جاوید سلیم قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جاوید سلیم قریشی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ آئی ایم آل فائن. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ نے آتے ہی ایک بڑا سخت رول بنایا تھا کہ یہاں 2 دفعہ کے بعد 3 دفعہ کنزیکٹیو کوئی بھی الیکشن نہیں لڑ پائے گا. کیا اس وقت ذہن میں آپ کے مائنڈ میں تھا؟ دیکھیں, یہ جس وقت میں گیا ہوں تو یہاں پہ پوری اجارہ داری ہو چکی تھی اور لوگ یہاں پہ جو ہے وہ پچھلے 10-15-20 سال کے بیٹھے ہوئے تھے. رائٹ. اور اگر یہ جو ادارے ہوتے ہیں سسٹم ان کو چلاتے ہیں, شخصیات نہیں چلاتی, تو میرے ذہن میں یہ بڑی کلیئرٹی تھی کہ ہم سسٹم دے کے جائیں. سسٹم دینے کے بعد یہاں پہ کم از کم 2 ٹینیور کے بعد نئی باڈی آنی چاہیے اور ان نئے لوگوں کو موقع دینا چاہیے تاکہ وہ نئے عزم کے ساتھ, نئے حوصلے کے ساتھ آئیں گے اور پاکستان انجینئرنگ کونسل کو اوپر لے کے جائیں گے. تو یہ ایک تھا اور میں خود مطلب آئی ایم دا فرسٹ جو اگر آپ لوگ کہیں تو وکٹم, لیکن میں کہوں گا کہ مجھے خوشی ہے اس بات پہ کہ جو میں نے رول بنایا تھا میں خود اس کی حفاظت کر رہا ہوں. اس کے تحت میں اس الیکشن باڈی سے علیحدہ ہو رہا ہوں اور نئی باڈی جو وہ آ رہی ہے وہ الیکشن جیت کے انشاءاللہ انجینئرز کے لیے بہترین کام کرے گی, اس دیش کے لیے بہترین کام کرے گی. آپ بینگ چیئرمین آف دی انجینئرز, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون بہتر ہو سکتا ہے؟ مطلب اگر ہم گروپس کی بات کریں اس ٹائم جتنے لوگ اس الیکشن کے لیے کانٹیسٹ کر رہے ہیں, آپ کس کو اچھا کنسیڈر کرتے ہیں؟ دیکھیں, میں تو دا انجینئر سے بیٹر کوئی گروپ ہے ہی نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ انجینئرنگ کونسل از فار دا انجینئرس, بائی دا انجینئرس, آف دا انجینئرس. ٹھیک ہو گیا. اب جب یہ ہے انجینئر کی تو مجھے یہ بتائیں کہ کبھی ایسا ہوا کہ جو ٹیکس پیئر ہو, میں اگر ٹیکس پے کرتا ہوں تو میں کہوں کیونکہ میں ہائیسٹ ٹیکس پیئر ہوں اس لیے مجھے FBR کا چیئرمین بنا دیا جائے. ٹھیک, ہم لائسنسنگ کرتے ہیں, کانٹریکٹنگ کرتے ہیں, جو ہے ان کی لائسنسنگ کرتے ہیں کانٹریکٹرز کی. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کانٹریکٹر ہی اپنا ریگولیٹر بن جائے؟ ہمارے مقابلے میں جو گروپ ہیں وہ کانٹریکٹرز کے گروپ ہیں. اچھا, وہ کنٹریکٹرز کیوں ہمیں ہمارے خلاف ہوئے ہیں؟ وہ اس لیے نہیں ہوئے کہ خدا نخواستہ ہم ان کے خلاف ہیں, بالکل نہیں ہے. ہم ان کی عزت کرتے ہیں, لیکن جو کنٹریکٹنگ مینٹیلٹی ہے ہم اس کے خلاف. ہم یہ چاہ رہے ہیں کنسٹرکشن کمپنیاں فلرش کریں. فلرش اس وقت کریں گی جب وہ پراپر ہیومن ریسورس رکھیں گی. اچھا, ایک چیز, سوری ٹو کٹ یو, ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گی جاوید سلیم قریشی صاحب کہ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ہائی جیک ہو رہا ہے اور حکومتی سطح پہ کچھ لوگ اس میں ایسے آ گئے ہیں, میں نام نہیں مینشن کروں گی, بینگ این اینکر پرسن اٹ ڈزنٹ سوٹ می, کہ جو اس الیکشن کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور حکومتی ریسورسز بھی یوز کیے جا رہے ہیں الیکشن کیمپین کے لیے. از اٹ رائٹ اور ناٹ؟ دیکھیں, میں پہلے تو یہ کہوں گا کہ میری PhD ہے, ڈاکٹریٹ میری اس کام کے اندر ہے, اور یہ ویسے جو اس وقت طاقت ریاستی استعمال ہو رہی ہے وہ اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی. مطلب یہ میں ضرور کہوں گا کہ اس وقت یہاں پنجاب کا چیف سیکرٹری طاقت استعمال ہو رہی ہے یا طاقت کا بیجا استعمال ہو رہا ہے؟ طاقت کا مطلب میں تو استعمال کہہ رہا ہوں, تو یہ تو آپ کا فرض ہے نا, آپ فیصلہ کریں کہ یہ بیجا ہو رہی ہے کہ نہیں ہے. کہ چیف سیکرٹری پنجاب بیٹھ کے اور انجینئرس کو بلا رہا ہے اور ان کو تھریٹ کر رہا ہے. IG پنجاب نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں پورے پنجاب کے اندر کہ دا انجینئرز پاکستان کا جہاں کینڈیڈیٹ کھڑا ہے اور جو ان کے مخالفین ہیں اس کو بلاؤ اور اس کو سمجھاؤ کہ وہ اپنے اس سے دستبردار ہو جائے. لیکن ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ سیاست میں جب ریاستی طاقت استعمال ہوتی تو وہ ریاست کے خلاف جاتی.
اور جس کے آپ استعمال کر رہے ہیں وہ اس کا قد بڑا ہو رہا ہوتا ہے. ہمارے جو تھوڑی بہت ہمیں کمیاں کوتاہیاں تھیں نا ہمارے اندر ریاستی طاقت نے اس کو چھپا دیا ہے, اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں واقعی یہ انجینئر کے صحیح ذمہ دار ریپرزینٹیٹیو ہیں, اینڈ پیپل آر ورکنگ ود. آپ بینگ اے چیئرمین, آپ نے ایسی ریفارمز کیوں نہیں استعمال کی جس سے انجینئرز کی اس سیفٹی کو مد نظر رکھا جاتا؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں تھریٹ کیا جا رہا ہے, تو اس کو کس طرح سے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں کل فیسکو کا سی او سسپینڈ ہو گیا, اور اس کی سسپینشن کس بات پہ ہوئی ہے کہ تمہارے فیلڈ ٹرپ کر گئے ہوں. اللہ کے بندو, بارش ہونی ہے, سسٹم آپ نے اسٹاف ان کو دیا نہیں ہوا, 40% اسٹاف لیس ہے وہاں پہ, اسٹاف مینٹننس کے لیے آپ نے ان کو سامان نہیں لے کے دیا ہوا, اور کہتے ہیں جی کہ ذمہ دار اس کا سی او ہے. اس کا ذمہ دار سی او ہوتا بھی نہیں ہے, اور ٹھہرایا کیوں گیا ہے وہ میں بات آپ سے پہلے کر چکا ہوں. لیکن یہ چیزیں جو ہیں نا وہ یہ میں جیسے بتا رہا ہوں کہ جیسے یہ کام ہو رہے ہیں یہ ساری کی ساری ہمیں طاقت دے رہی ہیں چیزیں. اور یہ انشاءاللہ انجینئرز پہلے بھی 2 الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے, اور اس سال بھی جب رزلٹ نکلے گا تو اس سے بہت اچھا نکلے گا جو اس سے پہلے رزلٹ نکلا تھا. اگر ہم رزلٹس کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے حوالے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ لوگوں نے کمٹ کی تھی, آپ کے گروپ نے کمٹ کی تھی, بینگ اے چیئرمین آپ نے کمٹ کی تھی, جن میں سروس اسٹرکچر تھا, اس کے علاوہ ٹیکنیکل الاؤنس تھا, ٹیکنالوجی کے حوالے سے ٹیکنالوجی بینک بنانے کے آپ نے وعدے کیے تھے, لیکن وہ وعدے وفا نہیں کیے. میں مانتی ہوں کہ وعدے ہونے چاہیے چاہے وفا نہ ہوں, لیکن انجینئرس کا کیا کہیں, وہ آپ کو کیسے سپورٹ کریں گے؟ ہاں, یہ بڑے اچھے سوال ہیں, تین سوال ہیں. دیکھیں میں نے کہا تھا کہ ٹیکنالوجی کنسٹرکشن بینک بنائیں گے. کیوں کہا تھا؟ پاکستان کی ٹیکنالوجی اور کنسٹرکشن اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک یہاں پہ چائنا کی طرز پہ کنسٹرکشن بینک نہیں بنے گا. یہ میرا خواب ہے, ہم نے اس کو پورا اسٹڈی کیا. چائنا کنسٹرکشن بینک دنیا کا سب سے بڑا بینک ہے, نمبر 1 بینک ہے, اور آج چائنیز اگر یہاں پہ آ کے کام کر رہے ہیں تو وہ اپنی کمپنی کے سر پہ نہیں کر رہے, وہ چائنا کنسٹرکشن بینک کی وجہ سے کر رہے ہیں, جو ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, جو ان کے بزنس کو پروموٹ کر رہا ہے, جو ان کو بڈ بانڈ بنا کے دیتا ہے, جو ان کی ساری فائنانشیل ہیلپ کرتا ہے. اسی طرح جو انڈسٹری فلرش کرتی ہے وہ بھی اس لیے کرتی ہے, وہ پوری کی پوری انڈسٹری کہ ان کو سافٹ لون ملتے ہیں, اور وہ ایکسپورٹ کرتی ہے انجینئرنگ انڈسٹری ساری کی ساری. اچھا, پاکستان میں ایک بھی بینک اس طرح کا نہیں ہے. جب میں اپلیکیشن بنا کے اسٹیٹ بینک کے پاس گیا ہوں کہ جناب ہم نے ٹیکنالوجی کنسٹرکشن بینک بنانا ہے, تو انہوں نے کہا قریشی صاحب اس کے ساتھ 10 ارب کا چیک لگا کے لائیں, ڈپازٹ چاہیے اگر آپ نے لائسنس لینا ہم سے. اب میرے لیے ایک چیلنج تھا کہ 10 بلین نام میرے خزانے میں تھے, پی ای سی کے نام میں ان کو دے سکتا تھا. سو آئی ایکسیپٹڈ دیٹ چیلنج, اور آئی ریز دا فنڈس, اینڈ الحمدللہ آج جب میں جا رہا ہوں تو 10 ارب روپیہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کے 6 سال کے میرے ٹینیور میں ریزرو پڑا ہوا ہے. اور اس سے پہلے 40 سال, مجھ سے پہلے 40 سال رہے ہیں چیئرمین یہاں پہ. جب وہ گئے ہیں 40 سال کے پورا ریونیو جو چھوڑ کے گئے تھے وہ 1 ارب سے کم تھا. دس دا ڈفرنس بٹوین می اینڈ 40 ایئرز. یہ کمپیریزن 6 سال کا 40 سال کے ساتھ ہے. لیکن یہاں انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی نیا گروپ آتا ہے یا نیا چیئر پرسن آتا ہے, یا پھر اس کے علاوہ اگر الیکشن کے بعد کوئی نیا ایم این اے آتا ہے, تو وہ پچھلی ساری پالیسیز کو فالو نہیں کرتا. انشاءاللہ یہ انجینئرز ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے پرفارم کیا. ایک طرف 40 سال میں ریزرو پی ای سی کے 1 بلین سے کم تھے, اور اس کے بعد 6 سال کے اندر اٹ ہیز ریزن ٹو 10 بلین. اچھا, اب یہ جو کنسٹرکشن بینک بن رہا ہے, اس بینک نے آگے انجینئرنگ انڈسٹری کو سپورٹ کرنی ہے, کنسٹرکشن انڈسٹری کو سپورٹ کرنی ہے, ہمارے انجینئرز کو جو ہم نے انکیوبیشن سینٹرز بنانے, جو ہم نے ان کو انٹرپرینیور بنانا, اس کو سپورٹ کرنا ہے. تو یہ انشاءاللہ یہ بینک انجینئر بنا رہے ہیں, اور گورنمنٹ کو پاکستان کو بنا کے دکھائیں گے کہ دنیا کا بیسٹ اور بڑا بینک کیسے بنتا ہے. یہ ہمارا کانسیپٹ ہے. آپ نے ٹیکنیکل الاؤنس کی بات کی, ہاں ٹیکنیکل الاؤنس کی بات کی. میں ٹیکنیکل الاؤنس یہ میرا برین چائلڈ. کسی نے مجھے آنے سے پہلے یہ نعرہ نہیں لگایا تھا کہ ٹیکنیکل الاؤنس انجینئر کو ملنا چاہیے. میں دیکھ رہا تھا کہ ڈسپیرٹی ہے, ڈاکٹرز ہیں ایک طرف, نرسز ہیں, اور دوسرے ہمارے پروفیشنل ہیں, ان سب کے الاؤنسز مل رہے ہیں, لیکن انجینئر کو سمپل جو تھا وہ نیشنل پے اسکیل مل رہا تھا. سو میں نے ان سب کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد آخر فگر نکالی 1.5 ٹائمز آف دا بیسک سیلری ملنی چاہیے. آج اللہ کے فضل سے KPK میں پروونشل لیول پہ تمام اداروں کو مل رہا ہے, پنجاب کے اندر بھی تمام اداروں کو مل رہا ہے جو گورنمنٹ کے پروونشل ادارے ہیں. AJ کے گورنمنٹ نے تمام انجینئرز کو مل رہا ہے, اور انشاءاللہ سندھ گورنمنٹ بھی فالو اپ کرے گی, بلوچستان بھی اس کو فالو اپ کرے گی. فیڈرل گورنمنٹ کے اندر ہماری موومنٹ چلی ہے. دیکھیں یہ انجینئرز کے لیے
یہ میرے آنے سے پہلے 40 سال بھی کس چیئرمین کو خیال آنا چاہیے تھا نا. اچھا بات میں یہاں معذرت کے ساتھ سوری ٹو کٹ یو کہ کہتے ہیں مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا. آپ نے الاؤنس دلوا دیا. اب انجینئرز کے اندر وہ امپاور کرنے کے لیے ایک جو بندہ چاہیے, جو ایک لیڈرشپ چاہیے, کیا آپ کنسیڈر کرتے ہیں وہ لیڈرشپ کہاں موجود ہے اس وقت؟ ہر انجینئر لیڈر ہے. ہر انجینئر اٹس دا ٹاپ انٹیلیجنشیا آف دا کنٹری. یہ پاکستان کی جو مطلب ذہین ترین لوگ ہوتے ہیں وہ انجینئر بن رہے ہوتے ہیں یا ڈاکٹر بنتے ہیں. یہ بات تو ہم مانیں گے, لیکن میں نیچے والوں کو نالائق نہیں کہتا. مطلب یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا مطلب ہے ہماری جو ٹاپ بیوروکریسی ہے اس کے بعد انجینئرز وہ لوگ ہوتے ہیں جو سب سے پہلے کریم ہوتی ہے وہ انجینئرز یا ڈاکٹرز بن جاتے ہیں, اس کے بعد جو اس سے سیکنڈ نمبر پر آتے ہیں وہ بیوروکریسی میں جاتے ہیں. نہیں سیکنڈ نمبر نہیں, جو یہ جس کو کیا کہتے ہیں جب آٹا وہ آپ چھانتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, نکلتا ہے نیچے وہ چھان پورا جو ہوتا ہے. بیوروکریسی کے لیے خاص کر میں کہہ رہا ہوں, اور اس سے اوپر والے لیکن بیوروکریسی کے علاوہ بڑے اچھے لوگ ہیں. اچھا یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے. دیکھیں نا جنہوں نے ایک 3rd ڈویژن گریجویٹ جو ہے وہ اس ایگزام میں بیٹھ سکتے ہیں. سروس اسٹرکچر کی جو بات کر رہے ہیں, سروس اسٹرکچر پاکستان میں انڈیا کے اندر انڈین انجینئرنگ سروسز آف انڈیا سپٹمبر 48 میں مل گئی. 48 ہم پاکستان کا انجینئر 2021 میں بھی اس کے لیے بھیک مانگ رہا ہے. اور وہ مل کیوں نہیں رہا کہ یہ جو بیوروکریسی ہے, یہاں کے پچھلے 2 پرائم منسٹر اس بات پہ کنونس ہو گئے تھے کہ ہم انجینئر کو سروس اسٹرکچر دیتے ہیں, لیکن اس بیوروکریسی کو پتہ ہے کہ جس دن انجینئر پالیسی میکنگ میں آ گیا تو پھر ہمیں کسی نے پوچھنا نہیں. اچھا اگر ہم بات کریں اس وقت آپ کی الیکشن کیمپین کی, تو آپ کا گروپ دی انجینئرز اگر پاور میں آتا ہے تو کیا چیزیں ہوں گی جو آپ آگے جا کے فیوچر کے لیے ہمارے انجینئرز کے لیے دیکھتے ہیں کہ وہ اپلیکیبل ہوں گی اور وہ زیادہ ایزی ٹو ٹچ ہوں گی؟ دیکھیں جی انشاءاللہ ہر انجینئر کو, اس ملک کے ہر انجینئر کو ٹیکنیکل الاؤنس ملے گا. سروس اسٹرکچر دیکھیں, میں جب پاکستان انجینئرنگ کونسل کا ایز اے چیئرمین بات کرتا ہوں نا تو میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوتے ہیں. میں ایک ریگولیٹر چیئرمین ہوں, میں ساری باتیں نہیں کر سکتا, لیکن جب میں دا انجینئرز پاکستان کے چیئرمین کی حیثیت سے بات کروں گا تو میں زیادہ خطرناک ہوں. اور یہ بیوروکریسی اس طریقے سے ہمیں یہ ہمارا حق نہیں دے گی. یہ ہمارا حق ہے کہ ہم پالیسی میکنگ میں جائیں. آپ گھروں میں 28-29 روپے یونٹ بجلی استعمال کر رہے ہیں, آپ کو یہ بجلی 5 روپے 6 روپے یونٹ پہ ملنی چاہیے, کیونکہ بجلی کا یونٹ اس وقت جو دنیا بنا رہی ہے وہ 2.5-3 روپے کا یونٹ بنا رہی ہے. اچھا یہ خواب, ویسے خان صاحب نے بھی ہمیں تبدیلی کا نعرہ لگا کہ آج وہ پاور میں ہیں, آج وہ پرائم منسٹر ہیں, لیکن اس خواب کی تعبیر نہیں ملی ہے. میں کوئی اس پہ کمنٹس نہیں کرنا چاہتا, لیکن اب میں اپنا حساب آپ کو دے رہا ہوں کہ میرا حساب یہ ہے کہ میں نے کہا کہ 1 بلین 10 بلین. اگلا میرا حساب یہ ہے کہ آپ کے شہر میں پاکستان انجینئرنگ کونسل کے پاس 1 مرلہ زمین نہیں تھی. 4 مرلے کے زمین پہ شہر کے وسط کے اندر ماڈل ٹاؤن ایم بلاک کے اندر 10 سٹوری بلڈنگ بن رہی ہے اس وقت پاکستان انجینئرنگ کونسل. اسلام آباد میں 10 سٹوری بن رہی ہے, پشاور حیات آباد میں 10 سٹوری بھی 3 بلڈنگیں کھڑی کر رہے ہیں. یہ وہ خواب ہیں جو ہم نے انجینئرز کو دکھائے تھے اور ان کی تعبیر ان کو نظر آ رہی ہوتے ہوئے. سو آج میں انشاءاللہ یہ ڈریم 2022 جون تک بالکل سامنے آ جائے گا, جب پوری عمارت بن کے کھڑی ہو جائے گی, ڈیکوریٹ ہو جائے گی, وہاں سے انجینئرز آیا کریں گے 100 200 250 انجینئر. پھر وہ بزنس اپنے سٹارٹ اپ شروع کریں گے اور ان کو انٹرپرینور بنائیں گے. وہ جب انٹرپرینورشپ آئے گی تو پھر انجینئر کو سوسائٹی ریکگنائز کرے گی. یہ جو جب 3 ٹاورز کھڑے ہوں گے اس کے اندر کام ہوگا. ہم گورنمنٹ کے تھنک ٹینک ہے, پھر ہم تھنک ٹینک کی مدد سے ہم گورنمنٹ کو 28 روپے 29 روپے کی بجلی نہیں بیچنے دیں گے. ہم گورنمنٹ کو 20-21 روپے کی 14 روپے کی بجلی خریدنے نہیں دیں گے. آپ کا مطلب ہے بیوروکریسی اور ہماری جو لیڈرشپ ہے آپ اس کو کراس کر سکتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں, میں جب کہہ رہا ہوں کہ نہیں خریدنے دیں گے تو نہیں خریدنے دیں گے. پورے پاکستان کی سوسائٹی کو اویئر کریں گے. آڈیٹوریم بن رہا, وہاں پہ بلاؤں گا سارے انٹیلیجنس کو, بتاؤں گا بھائی یہ 21 روپے کی بجلی خریدنے لگے ہیں, ان کو سمجھاؤ کہ یہ 3 اور 4 روپے کی بجلی مل رہی ہے تو کیوں نہیں خریدتے یہ. تھینک یو ویری مچ جاوید سلیم قریشی صاحب, بہت شکریہ آپ کا. وش یو گڈ لک فار یور الیکشنز اینڈ فار دی انجینئرس. اور ناظرین کہتے ہیں وعدہ نہ وفا کرتے, وعدہ تو کیا ہوتا.
وعدہ کر رہے ہیں جاوید سلیم قریشی صاحب کہ وہ ہمیں بجلی سستی دیں گے. اس پورے انٹرویو میں مجھے عوام کے فائدے کی جو بات نظر آئی وہ کلیکٹیولی پورے پاکستان کے لیے ایک خوشخبری ہو سکتی ہے. لیکن میں امید کروں کہ میڈیا نے تو بہت اویئر کیا ہے آپ لوگوں کو کہ بجلی اتنے کی نہیں ہے, اتنے روپے کا یونٹ پڑ سکتا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ یہ اویئرنیس آپ کو پاکستانی انجینئرنگ کونسل عطا کر دے. ہوپ فار دا بیسٹ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.